السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، خاص ویڈیو یہ آپ کے لیے نماز تہجد عورت کیسے ادا کرے، اس کے حوالے سے نماز تہجد کے حوالے سے 4 اہم باتیں بھی جانیں گے، اور اس بچی کے ذریعے آپ کو بتائیں گے کہ نماز تہجد کیسے ادا کرنا ہے، یعنی نیت کیسے کرنا ہے، اور رکوع میں کیسے جانا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، اور تحیات میں کیسے بیٹھنا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں، یہ بہت ساری چیزیں آپ اس ویڈیو میں جاننے والی ہیں، تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ذرا بھی اسکپ نہ کریں ویڈیو کو، تاکہ پورا سمجھ میں آ جائے۔ تو دیکھیے، نمبر 1 پہ نماز تہجد کتنی رکعتیں پڑھنا ہے، اور دوسرے نمبر پر نماز تہجد کا وقت کیا ہے، یعنی کب سے کب تک ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر نماز تہجد کی نیت کیسے کرنا ہے، اور چوتھے نمبر پر جانیں گے کہ نماز تہجد پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، جو کہ پریکٹیکل میں بچے کے ذریعے آپ کو دکھائیں گے۔ تو نمبر 1، نماز تہجد 8 رکعتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کم سے کم 2 رکعتیں اور زیادہ 8 رکعت تک آپ 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ نماز تہجد کی نیت کیسے کرنا ہے، وہ آپ کو ہم اس ویڈیو میں بچے کے ذریعے جب پڑھے گی بچی تو نیت کر کے بتائیں گے آپ کو۔ اور تیسرے نمبر پر نماز تہجد کب سے کب تک پڑھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، نماز تہجد عشاء کے بعد آپ سو گئے، سونے کے بعد جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے آپ نماز تہجد کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی سونا شرط ہے۔ سونے کے بعد کبھی بھی آپ آدھے گھنٹے میں کھلی، 1 گھنٹے میں آپ کی آنکھ کھلی، جب بھی آپ کی آنکھ کھلے لیکن سونا شرط ہے، اس کے بعد آپ نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا وقت صبح صادق، یعنی نماز عشاء سے لے کے تو صبح صادق شروع ہونے سے پہلے آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن رات کے تہائی حصے میں پڑھنا افضل ہے۔ اور چوتھے نمبر پر پریکٹیکل طریقہ کیا ہے، یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں کس طریقے سے نماز تہجد ادا کرنا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ مصلی پہ جا نماز پہ کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد دونوں پاؤں کے بیچ میں 4 انگلیوں کے برابر فاصلہ ہو، اتنا، جیسے کہ یہ بچی کھڑی ہوئی، 4 انگلیوں کے برابر فاصلہ کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد لباس پہ دھیان دینا ہے کہ جو آپ نے پہنا ہوا فل ہونا چاہیے، اسکارف یا دوپٹہ جو بھی آپ نے اوڑھا ہوا ہے، پہنا ہوا ہے، اس میں سے بال نظر نہیں آنا چاہیے، یعنی اگر بال دکھیں گے، اوپر سے چمک رہے ہوں گے تو نماز آپ کی درست نہیں ہوگی۔ لہٰذا اسکارف پہنے یا دوپٹہ، آپ کا پورا بال، یعنی صرف آپ کا چہرہ جو ہے نا وہی دکھنا چاہیے، باقی سب ڈھکا ہونا چاہیے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ ہاتھ کی ہتھیلی اور چہرہ اور ٹخنوں کے نیچے کے پاؤں، اتنی ہی اجازت ہے، باقی پورا بدن آپ کا ڈھکا ہونا چاہیے، پورا لباس پہنا ہوا ہو، کوئی بھی بدن کا حصہ دکھنا نہیں چاہیے، نہیں تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اب جب آپ کھڑے ہو گئے، آپ کو لباس کے بارے میں بتا دیا گیا، اس کے بعد سب سے پہلے نیت کریں گے۔ کس طریقے سے نیت کی؟ میں نے 2 رکعت نماز تہجد اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ بچی نے ہاتھ اٹھائی، دیکھو موڈے تک، کندھے جو ہیں یہ کندھوں تک ہاتھ اٹھنا ہے، کانوں تک نہیں لے جانا ہے، کانوں تک مرد حضرات پڑھتے ہیں، عورتوں کے لیے جو ہے حکم وہ صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھ جانا چاہیے، بس اللہ اکبر کہہ کے باندھ لینا ہے۔ پہلا سینے پہ رکھنا ہے بایاں ہاتھ، پھر داہنا۔ یہ بچی دیکھو باندھی ہوئی ہے، ہاتھوں کو کیسا رکھے ہوئے، اس طریقے سے آپ کو باندھ لینا ہے۔ یہ ابھی آپ کو دکھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں، آپ نے دوپٹہ یا اسکارف جو بھی پہنا ہو تو اس کے اندر سے آپ کو باندھنا ہے نیت۔ اس طریقے سے دیکھیے، پہلا آپ کا بایاں ہاتھ آئے گا سینے کے اوپر، پھر سیدھا ہاتھ آئے گا، اندر سے باندھ لے۔ اب آپ کو ثنا پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ ثنا بچی نے پڑھا۔
اب ثنا مکمل ہونے کے بعد آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اعوذ ہے، باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب الحمد پورا پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ہاں، یہ سورہ فاتحہ بچی کا مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد جو بھی آپ کو سورہ یاد ہیں تو سورہ فاتحہ نہیں، الحمد کے بعد کوئی بھی سورہ آپ پڑھ لیجئے، جیسے کہ بچی سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف پڑھے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے اور سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب یہ ثنا پڑھا، ثنا کے بعد الحمد شریف، اس کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ بچی نے پڑھا۔ اب اس کے بعد آپ کو رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں کس طریقے سے جانا ہے؟ آپ کے ہاتھ صرف گھٹنوں تک پہنچ جانا چاہیے، خواتین کے لیے حکم نہیں کہ مردوں کی طرح جھکے، صرف ہاتھ تھوڑا سا جھکنا ہے، جیسے ابھی بچی جھکے گی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے اس طریقے سے ہاتھ گھٹنوں پہ آ جانا چاہیے۔ تسبیح کہنا ہے 3 بار، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ سبحان ربی العظیم۔ 3 تسبیح ہو گئیں۔ اب سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کے کھڑا ہونا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ لک الحمد۔ اب آپ کو ڈائریکٹ سجدے میں جانا ہے، اللہ اکبر کہہ کے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے بچی سجدے میں گئی۔ سجدے میں جانے کے بعد سب سے پہلے ناک، پھر پیشانی، یہ سجدہ ہو گیا، اور یہ جو آپ کے ہاتھ ہیں، یہ ہاتھ کوہنیوں سے لے کے یہاں تک پورے بچھے ہونا چاہیے، یعنی زمین پہ بچھا ہوا ہو اس طریقے سے، یہ بھی ہاتھ اور دوسرا ہاتھ بھی بچھے ہوئے ہوں، اور جو پاؤں ہیں یہ دونوں پاؤں ایسا نکلے ہوئے ہو۔ یہ مکمل سجدے کا طریقہ ہے۔ اب سجدے میں جانے کے بعد 3 بار تسبیح بولنا ہے، کہنا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ سبحان ربی الاعلی۔ ہاں، پھر اللہ اکبر کہہ کے اللہ اکبر۔ اب دوسرا سجدہ بھی کرنا ہے، پھر دوسرا سجدہ کریے اسی طریقے سے، پھر 3 تسبیح سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ سبحان ربی الاعلی۔ یہ پورا مکمل ہو گئی۔ اب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، اللہ اکبر کہہ کے اللہ اکبر۔ کھڑے ہو گئے۔ اب آپ کو نیت اسی طریقے سے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، دوپٹہ یا اسکارف کے نیچے ہی، اوپر سے نہیں باندھنا ہے، بلکہ اگر ڈھکا ہوا ہے پورا تو آپ اوپر سے بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ہاف پہنے ہیں تو اندر سے باندھ سکتے ہیں، یعنی بدن کا کوئی حصہ، چوتھائی حصہ 4 انگلیوں کے برابر دکھنا نہیں چاہیے، یہاں سے پورا چھپا ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے آپ کو اندر سے یا باہر سے جیسا بھی رکھیں، لیکن چھپا ہونا چاہیے، کھلا نہیں۔ صرف ہتھیلی جو ہیں، یہ ہاتھ کی انگلیاں اور ہتھیلی یہی کھلا ہونا چاہیے، باقی پورا چھپا ہوا ہو اس طریقے سے۔ اب دیکھیے بچی دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اب آپ کو دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھنا ہے، صرف بسم اللہ پڑھ کے الحمد شریف پڑھنا ہے اور کوئی سورہ پڑھنا ہے۔ تو اب پڑھ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ مکمل سورہ فاتحہ ہو گئی الحمد شریف۔ اب اس کے بعد صرف بسم اللہ پڑھ کے آپ کوئی بھی سورہ، جیسے کہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق پڑھے گی بچی، بسم اللہ پڑھ کے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اب یہ مکمل ہو گیا، سورہ فاتحہ پڑھا بچی نے، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق پڑھا۔ اب اس کے بعد رکوع میں جانا ہے۔
अल्लाह अकबर कह के अल्लाह। अल्लाह अकबर। थोड़ा सा झुकना है, जो मैंने बताया था कि सिर्फ हाथ आपके घुटनों तक जाएं। 3 बार वही तस्बीह कहना है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, 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 सुबहान रब्बियल अज़ीम। समी अल्लाहु समी लिमन अल्लाहु हमिदा, रब्बना रब्बना वलकल हम्द। वलकल हम्द। अब आपको सजदे में जाना है, अल्लाह अकबर कह के। अल्लाह अकबर। ये बच्ची सजदे में गई, दोनों हाथ बिछे हुए हों, नाक सबसे पहले लगे, फिर पेशानी, फिर आपके पाँव दोनों ऐसा निकले हुए हों, इस तरीके से जैसे निकले बच्चे के। अब तस्बीह बोलना है, कहना है सुबहाना रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला। सुबहान रब्बियल आला। अब आपकी 3 तस्बीह हो गई। अब फिर आपको सजदे से उठना है, अल्लाह अकबर कह के। अल्लाह अकबर। अब फिर सजदे में जाना है, अल्लाह अकबर कह के। अल्लाह अकबर। अब फिर वही तस्बीह 3 बार बोलना है, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला। सुबहान रब्बियल आला। अब आपको 2 रकात मुकम्मल हुई, अब बैठ जाना है। अब आपको अत्तहियात, दुरूद इब्राहीम और दुआए मासूरा पढ़ के सलाम फेरना है। तो बच्ची के साथ मैं पढ़ रहा हूँ, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना व अशहदु अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। अब दुरूद इब्राहीम पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन मुहम्मदिन व अला आलि व अला आलि मुहम्मदिन मुहम्मदिन कमा कमा सल्लैता सल्लैता अला अला इब्राहीमा इब्राहीम व अला व अला आलि आलि इब्राहीमा इब्राहीम इन्नका इन्नका हमीदुम हमीदुम मजीद। मजीद। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा बारिक बारिक अला अला मुहम्मदिन मुहम्मदिन व अला व अला आलि आलि मुहम्मदिन मुहम्मदिन कमा कमा बारकता बारकता अला अला इब्राहीमा इब्राहीम व अला व अला आलि आलि इब्राहीमा इब्राहीम इन्नका इन्नका हमीदुम हमीदुम मजीद। मजीद। दुआए मासूरा जो भी आपको याद हो, जैसे कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन्नी इन्नी ज़लमतु ज़लमतु नफ्सी नफ्सी जुल्मन जुल्मन कसीरन कसीरन वला वला यगफिरुज़्ज़ुनूबा यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला इल्ला अंता अंता फगफिरली फगफिरली मगफिरतम मगफिरतम मिन इंदिका मिन हिमदिका वरहमनी वरहमनी इन्नका इन्नका अंतल अंतल गफूरुर रहीम। गफूरुर रहीम। अब आपको सलाम फेरना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु ये अलैकुम आपका व दाहिने कंधे पे नज़र होना चाहिए। फिर दूसरी तरफ अस्सलामु अलैकुम अलैकुम रहमतुल्लाह, ये बाएं तरफ आपकी निगाह हो। दाहिनी तरफ जब फेरेंगे तो दाहिने कंधे पे निगाह, बाएं तरफ जब फेरना है तो बाएं तरफ आपकी निगाह हो। ये मुकम्मल तहज्जुद की औरत किस तरीके से नमाज अदा करे, आपको सारा कुछ इस वीडियो में बता दिया गया है। इस वीडियो को देखें, पसंद आया हो तो आगे तक शेयर करें बहनों तक मेरे, ताकि उनको भी समझ में आए और सीखें। और जो भी कुछ समझ में ना आए तो कमेंट के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम।